السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، اکثر نوجوانوں کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد ایسا انہیں لگتا ہے کہ پیشاب کا خطرہ نکلنے والا ہے یا پھر نکل گیا، اور بسا اوقات نکل بھی جاتا ہے۔ تو اس کی کیا صورتیں ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ خطرہ تبھی لگا رہتا ہے جب پیشاب کرنے کے فوراً بعد آدمی وضو کرتا ہے۔ اگر وضو کرنے کے وقت آپ نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ بہت پہلے پیشاب کیا ہے، وضو کرنے کے ٹائم آپ نے پیشاب نہیں کیا ہے، تو یہ خطرہ نہیں رہتا ہے اور قطرہ نہیں نکلتا ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو یاد رکھیں، شریعت مطہرہ ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ استبراء کرنا۔ استبراء یعنی پیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کریں جس سے وہ پھنسا ہوا قطرہ نکل جائے۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ استبراء ٹہلنے سے ہوتا ہے، اور اس کی مقدار علماء نے 40 قدم رکھی ہے، یعنی 40 قدم ٹہل لیں، اس کے بعد پھر اگر کچھ نکلے تو دھل کر پھر وضو کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیر پر زور دیں، پیر کو زمین پر ماریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھنسا ہوا قطرہ نکل جاتا ہے۔ یہ اسی وقت نکلتا ہے جب پیر پر زور پڑتا ہے۔ آپ دیکھو گے جب وضو کرتے ہیں پیر پر زور پڑتا ہے تبھی یہ قطرہ نکلتا ہے۔ تو پیر پر زور دینے سے وہ آخری پھنسا ہوا قطرہ نکلتا ہے۔ تو پہلے ہی وضو کرنے سے پہلے ہی یہ کام کر لیں، پیر پر زور دیں، پیر زمین پر ماریں، تو پھنسا ہوا قطرہ نکل جائے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر اس پر زور دیں، پھر دوسرے پیر پر کھڑے ہو کر پھر اس پر زور دیں، زور لگائیں، تو وہ پھنسا ہوا قطرہ انشاءاللہ نکل جائے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ بلندی پر چڑھنے پر اور پھر بلندی سے اترنے پر وہ پھنسا ہوا قطرہ نکل جاتا ہے۔ یعنی سیڑھی پر آپ چھت پر چڑھیں، پھر چھت سے سیڑھی سے اتریں، اس کے بعد پھر وہ پھنسا ہوا قطرہ دیکھیں، گار کر اگر نکل رہا ہے تو اسے دھل دیں، اور اس کے بعد پھر آپ وضو کریں۔ اور یہ استبراء واجب ہے ان کے لیے جن کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد کہیں قطرہ نکل رہا ہو، تو یہ استبراء کرنے کے بعد ہی وضو کریں، اور یہ اس وقت تک کریں جب تک کہ دل کو اطمینان حاصل نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو اور خوب خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا خوب خوب پاکی حاصل کریں، پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچیں۔ آپ جب بھی پیشاب کریں تو ضرور پانی لیا کریں۔ آج کل بہت سارے نوجوان پیشاب کرنے کے بعد پانی نہیں لیتے ہیں، ان کی یہ عادت بنی رہتی ہے کہ وہ ناپاکی رہتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہیں مومن گھر میں پیدا کیا ہے، مسلمان گھرانے میں تمہاری پرورش ہوئی ہے، تمہارے اوپر یہ لازم و ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرو، پاکی حاصل کرو، ہمیشہ پاک و صاف رہو۔ نہ جانے کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور تمہیں خدا کی بارگاہ میں جانا پڑے، تو مسلمانوں کیا اسی حالت میں جانا پسند کرو گے؟ ناپاکی کی حالت میں جانا پسند کرو گے؟ نہیں، اس وقت تمہارے لیے صرف پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیشہ پاک و صاف رہو، نماز کی پابندی کرو، خدا کا قرب حاصل ہوگا، خدا کی محبت حاصل ہوگی۔ میں ایک کلام پیش کرتا ہوں، جیسا کہ اکثر میری عادت ہے کہ میں لاسٹ میں کلام پڑھتا ہوں، تو یہ سماعت فرمائیں، بہت اچھا کلام ہے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی ایسیاں نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی ایسیاں نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی
الہی در گزر کر دے، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، آہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، پڑا مجرم ہوں میں تیرا، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر